بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، ان کا رکھوالا یعنی جو چراوا ہے کہیں چلا گیا، بکریاں بالکل اکیلی بے یار و مددگار ہیں۔ ایسی صورت میں دو بھیڑیے جو بھوکے بھی ہوں، انہیں سخت بھوک لگی ہو، وہ اگر اس بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیں تو کتنی تباہی مچائیں گے۔ کھانے کو تو شاید ایک بھیڑیا یا ایک ہی بکری کو کھائے، مگر بکریوں کا رکھوالا موجود نہیں ہے، بھیڑیوں کو کوئی خطرہ نہیں، وہ بالکل بے خوف ہو کر بکریوں پر حملہ آور ہوں گے، نہ جانے کتنی بکریوں کو زخمی کر ڈالیں گے اور نہ جانے کتنی بکریوں کی جان لے لیں گے۔ غرض یہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو جتنا نقصان پہنچائیں گے، جتنی تباہی بچائیں گے، مال اور جاہ یعنی عزت و منصب کی خاطر محبت وہ خطرناک بھیڑیے ہیں جو ان بھوکے بھیڑیوں سے بھی کہیں بڑھ کر انسان کے دین میں تباہی مچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیے، ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی زبردست مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت تمہارے دین اور ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، یہ تمہاری دنیا و آخرت میں برباد کر کے رکھ دیں گے، لہذا ان سے بچتے رہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت دل میں ایسے نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سبزی اگاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حب جاہ و حب مال کی آفت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں محبت مال کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی بہت محبت ہو، بندہ چاہتا ہو کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، میری فیکٹریاں ہوں، کوٹھی بنگلہ اور بینک بیلنس ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، مگر مال کی اس بڑی محبت کی وجہ سے آدمی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، مثلا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے رشوت کا لین دین نہ کرے، سود کی طرف نہ بڑھے، چوری نہ کرے، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارے، دوسروں کو دھوکہ نہ دے۔ غرض آدمی کے دل میں مال کی محبت تو ہے مگر حرام پر اگانے والی محبت نہیں ہے، اسے ہنس کہتے ہیں، یہ بھی بہت نقصان دہ چیز ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ سنیے۔ ایک شخص تھا طلبہ بن ابو حاتم، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا اور ایمان بھی قبول کیا تھا۔ امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، اور یہ اتنا پکا نمازی اور پرہیزگار تھا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دن رات کا اکثر حصہ مسجد نبوی شریف میں حاضر رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا لقب حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر ہو گیا تھا۔ اب طلبہ معاشی لحاظ سے بہت غریب تھا۔ ایک روز اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے ڈھیر مال عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میری سیرت پر چلو؟ میں اگر چاہتا تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو کر میرے ساتھ چلا کرتے، مگر
میں نے دنیاوی مال پسند نہیں کیا۔ اب سلمہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی، اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے ڈھیروں مال عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی قسم مجھے مال ملا تو میں ضرور اس کے حقوق ادا کروں گا۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ سے بہتر ہے جس کا شکر تم سے ادا نہ ہو سکے۔ اب طلبہ کو اس بار بھی سمجھ نہ آئی، اس نے تیسری بار پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے مال عطا فرمائے۔ اب سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کی اللہم ارزقہ مالا، یعنی الہی طلبہ کو مال عطا فرما۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں رب کائنات کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اس زبان بے مثال سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ روایتوں میں ہے کہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبہ کو ایک بکری ہوئی، پھر اس کے بچے ہوئے۔ بکریوں میں حیران کو اضافہ ہونے لگا۔ مال کی محبت، طلبہ پہلے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھتا تھا، اب بکریوں میں اضافہ ہو گیا، اس کی دیکھ بھال میں وقت لگتا، اس لیے آپ طلبہ دن کی نمازیں مثلا ظہر اور عصر تو مسجد ہی میں پڑھتا مگر رات کی نمازوں میں حاضر نہ ہوتا۔ پھر بکریوں میں مزید اضافہ ہوا، طلبہ کی دن کی نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو گئی۔ اب طلبہ صرف جمعہ پڑھنے ہی مسجد میں حاضر ہوا کرتا۔ پھر بکریوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں طلبہ کا جو مکان یا بکریوں کا جو باڑہ وغیرہ تھا وہاں جگہ بہت کم پڑ گئی۔ طلبہ نے شہر سے دور جگہ خریدی، بکریاں لے کر وہاں چلا گیا۔ اب جمعہ کی حاضری بھی چھوڑ گئی۔ پہلے اس بارے میں غور فرمائیے، یہاں تک کہ کسی کے انتقال ہو جاتا تو طلبہ نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہوتا۔ کچھ عرصے بعد زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ اب سلطان مدینہ راحت المسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جا طلبہ سے بھی زکوٰۃ وصول کرو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلبہ کے پاس گئے، اللہ پاک کا حکم سنایا، طلبہ کو مال کی زکوٰۃ نکالنے کا کہا، مگر افسوس مال کی محبت طلبہ کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہی طلبہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ پاک مال عطا فرمائے گا تو میں اس کے حقوق ادا کروں گا، اسی طلبہ نے زکوٰۃ کا حکم سنا تو ماتھے پر تیوری چڑھا کر بولا یہ تو ٹیکس ہے۔ یہ کہہ کر طلبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کنز العرفان، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے مگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، اللہ یہ ہے مال کی محبت کا نقصان۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بار بار سمجھایا کہ صحابہ میری سیرت اپناؤ، طلبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر پاؤ اس زیادہ سے بہتر ہے جس کا تم سے شکر ادا نہ ہو سکے۔ مگر طلبہ کو کوئی بات سمجھ ہی نہ آئی، اس نے دنیاوی مال کو پسند کیا۔ وہی طلبہ جو دن رات کا اکثر حصہ مسجد میں گزارا کرتا تھا، وہی طلبہ جسے حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، مال کی محبت اس کے دل پر چھا گئی، اس کے دل سے نور ایمان بجھ گیا اور اس کے دل میں منافقت کی آگ بھڑک اٹھی۔